بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ بعض لوگوں کا یہ سوال آیا تھا کہ تسبیح پر جو ہے ذکر و اذکار کرنا کیسا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ تسبیح پر ذکر و اذکار کرنے کو بعض لوگ بدعت قرار دیتے ہیں، تو اس کی وضاحت کر دی جائے کہ دیکھیے ذکر و اذکار کا شمار اپنی انگلیوں پر کرنا ہی اولا ہے، بہتر ہے، لیکن شمار کے لیے دانوں یا تسبیح کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض سے کنکریوں پر شمار کرنا ثابت ہے، لہذا اسے بدعت قرار دینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ بات بھی دماغ میں رہے کہ تسبیح بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ ذکر کے شمار کرنے کا ذریعہ ہے۔ بہت سی احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ فلاں ذکر یا فلاں کلمہ کو 100 مرتبہ پڑھا جائے تو یہ ثواب ملے گا، اور ظاہر ہے کہ اس تعداد کو گننے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی، چاہے اب آپ اسے انگلیوں سے گنے، کنکڑیوں پر گنے یا دانوں پر گنے، اور جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے گا وہ بہرحال اس شرعی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ تسبیحات یا ذکر و اذکار کا گننا شریعت میں مطلوب ہے، اس کے حصول کا ایک ذریعہ جو ہے وہ تسبیح بھی ہے۔ اب اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ اسے گنتی کا ایک ذریعہ کہا جائے گا، چونکہ تمام ذرائع میں تسبیح کے دانے جو ہوتے ہیں وہ گنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں پڑھنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اس لیے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہت سے علماء ہیں جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، خود مفتی سعودی محمد بن صالح علیہ الرحمہ وغیرہ نے جو ہے اس جو تسبیح کا نظام اسے بدعت قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے استعمال کے جواز کے قائل تھے۔ اسی طریقے سے بہت سی احادیث ایسی ہیں جس میں کنکڑیوں اور دانوں پر گننا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا اور آپ نے منع نہیں فرمایا۔ ایک حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس گیا، ان کے آگے کھجور کی کچھ گٹھلیاں یا کنکڑیاں رکھی تھی جس پہ وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جو اس سے زیادہ افضل ہو اور آسان ہو۔ یہ نہیں کہا کہ گٹھلیوں پر مت پڑھو، یہ کہا کہ میں کوئی ایسی چیز بتاؤں، یعنی کوئی دعا بتاؤں، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ کرنا تسبیح کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تسبیح بھی گٹھلیوں کے ہم معنی ہیں، کیونکہ شمار کرنے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ گٹھلیاں پروئی ہوئی ہیں یا بغیر پروئی ہوئی ہیں۔ اب جو لوگ اسے بدعت شمار کرتے ہیں ان کا قول تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک حدیث اور حضرت صفیہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے آگے 4000 گٹھلیاں تھیں جن پر میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب سے تمہارے پاس کھڑا ہوا ہوں میں نے اس سے زیادہ پڑھ لیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی سکھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بتائی۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے تسبیح ایک اور لحاظ سے بھی ذکر الہی کا ذریعہ ہے، وہ یہ کہ تسبیح ہاتھ میں ہو تو زبان پر خود بخود ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور تسبیح نہ ہو تو آدمی کو وہ تھوڑا بھول سا جاتا ہے۔ آپ کے جیب میں تسبیح ہے اور اگر تسبیح پر آپ کے ہاتھ پڑے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ اوہ میری تسبیح رہ گئی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے تو تسبیح کو مذکرہ کہا ہے، یاد دلانے والی چیز ہے۔ اسے بعض حضرات نے تو شیطان کے لیے کوڑا بھی کہا ہے کہ اس کے ذریعے شیطان دور ہوتا ہے، آدمی کو ذکر سے غافل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ لہذا جب اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا مطلوب ہے اور تسبیح کا ہاتھ میں ہونا اس مشغولی کا ذریعہ ہے تو اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا، بلکہ یہ ذکر الہی کا ذریعہ ہے، اور بلکہ یہ مستحب عمل اگر کہا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔